اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الذاریات، صفحہ نمبر 937۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 10 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 11 سے سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق آسان فرمائے۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، الذین بے شک وہ لوگ، ہم کا معنی وہ، فی کا معنی میں، غمرۃ بھولے ہوئے ہیں، ساہون غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ماقبل آیات میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مختلف قسم کی بے سند ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں، جن کی کوئی وقت اوقات نہیں، ایسی باتوں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ایانا کب آئے گی، یوم کہتے ہیں دن کو، دین کہتے ہیں قیامت کے دن۔ وہ قیامت کے دن کے بارے میں سوال و جواب کر کے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں مختلف مقامات پہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا آنا تو برحق ہے، وہ تو آ کر ہی رہے گی۔ اس میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا اور وہ قیامت برپا ہوگی، یہ آ کر ہی رہے گی، قیامت کا آنا سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوم ہم علی النار، اس دن وہ قیامت کے دن، علی النار آگ پر، یفتنون وہ پیش کیے جائیں گے، بمعنی یعذبون ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو جلا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب ان کو عذاب ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ اس قیامت کو وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، ذوقوا فتنتکم، یہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو تم کام کرتے رہے ہو، یہ تمہاری شرارتوں کی وجہ ہے، اس کو چکھو، اب اس عذاب کو، ذوقوا ذائقے سے ہے نا چکھنا، ذوقوا اب چکھو اپنی شرارتوں کی وجہ سے، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، ھذا کا معنی یہ اس میں اشارہ ہے، الذی کنتم بہ تھے تم اس کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں، تستعجلون تم جلدی کیا کرتے تھے، جلدی مچایا کرتے تھے کہ وہ قیامت، کون سی قیامت، جلدی آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے آج تم پر عذاب کو مسلط کر دیا گیا ہے، اب اس عذاب کو چکھو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین ہیں، ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، فی کا معنی میں، دنیا میں رہ کے اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کا دل میں خوف پیدا کیے ہوئے ہیں، آخرت کا یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اسی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ متقین ڈرنے والے، پرہیزگار، اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے، فی جنات،
وہ باغات میں ہوں گے، وعیون، عین کی جمع عین، عیون چشموں میں، ان کے لیے باغات ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے چشمے جاری ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے، پکڑ رہے ہوں گے جو ان کو دیا، ما کا معنی جو آتاہم، جو ان کو مل رہا ہوگا، ربہم ان کے رب کی طرف سے، بے شمار نعمتیں اللہ کی طرف سے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک محسنین، انہم بے شک وہ تھے اس سے قبل محسنین، نیکوکار تھے، احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے تھے، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے۔ جب وہ عبادت کرتے تو دل میں خوف پیدا ہوتا، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا کہ یوں اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت ان کی ہوتی۔ یہ محسنین کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے، قلیل کہتے ہیں تھوڑا، من اللیل رات سے، ما یہجعون جو وہ سویا کرتے تھے، رات کو ان کو نیند نہیں آتی تھی، راتوں کو عیش و عشرت میں نہیں گزارتے تھے۔ یہ ایمان والوں کی، پرہیزگاروں کی یہ صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو راتیں ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، باتا یبیت اس کا معنی رات کو گزارنا۔ ہم تو عموماً ہوتا ہے نا، رات کو بستر پر سوئے تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کیفیت اس طرح ہوتی ہے بعض دفعہ سورج بھی نکل جاتا ہے، طلوع ہو جاتا ہے تو اٹھنا بہت دیر کے ساتھ، یہ ہماری کیفیت۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا ان لوگوں کے بارے جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ یا سجدے کے اندر یا قیام کے اندر، بہت تھوڑا رات کو سوتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اب ان کو یقین ہے آخرت پہ، انعامات پہ یقین ہے کہ اللہ کے ہاں جو زندگی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے۔ اب رات کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نوافل کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر ان کا دن اور رات گزرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت تھوڑا وہ سویا کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اب یہ نہیں کہ نماز تہجد ادا کر لی ہے، رات کو اٹھ کے نفل پڑھے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، اب وہ پھولے نہیں سماتے کہ میں تہجد گزار ہوں، ایسی بات بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سحری کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ یستغفرون، وہ اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی صفت بیان کی ہے، متقین کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ صبح کے وقت اٹھ کر رب سے بخشش مانگنا، اپنے رب سے استغفار کرنا، یہ مومنین کی، یہ متقین کی، پرہیزگاروں کی یہ صفت ہے۔ اور صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچ رہتی ہے، یقین ہے، ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ آیت نمبر آج 18 تک کی آج کا سبق ہے، کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مدد سے یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ اب ان آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ہم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون
ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.